اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جب بھی کلام کرے تو اچھا بولے، خیر کی باتیں بولے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ لیکن ہمارا مزاج ہے، ہماری زبانیں زہریلی ہو چکی ہے، ہمارے اندر طعنہ زنی کی عادت ہو چکی ہے۔ پہلے یہ عادت صرف عورتوں میں ہوا کرتی تھی، اب مردوں کے اندر بھی یہ عادت پیدا ہو چکی ہے۔ ہمارے الفاظوں سے دوسرے کے دل جل جایا کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو سکون نہیں دے سکتے تو دکھ دینے کا بھی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے زخموں پر مرہم نہیں لگا سکتے ہیں تو ان کے زخموں پر نمک ڈالنے کا بھی اختیار ہمیں نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے خوشی کا سبب نہیں بن سکتے ہیں تو ان کے لیے دکھی کا سبب بھی بننے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز یہ زبان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنی زبانوں پر قابو رکھنا ہے، ہمیں اپنے دل کو بغض اور عداوت سے دور رکھنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، ہمیں بھائی چارگی کے ساتھ رہنا ہے۔ جن کے دلوں میں محبتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی پر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، او میرے صحابہ، ابھی جو دروازے کے سامنے ایک بندہ آئے گا، ابھی جو بندہ داخل ہوگا، کسی کو اگر دیکھنا ہے، جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا، اگر کسی کو جنتی بندہ دیکھنا ہے تو جو دروازے سے داخل ہو اس کو دیکھ لے۔ وہی صحابی رسول آج بھی داخل ہوئے۔ پھر تیسرے دن آپ نے فرمایا، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو ابھی جو دروازے سے بندہ داخل ہوگا ان کو دیکھ لے۔ تینوں دن وہی صحابی۔ صحابہ کے اس مجمع کے اندر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبادت میں ان کا ایک خاص امتیاز تھا، ان کا خاص امتیاز تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ دن میں روزہ رکھتے اور رات کو نفلی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، پوری رات عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ ان کے ذہن میں بات آئی کہ پورا دن پوری رات میں عبادت کرتا ہوں، آخر اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دن ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے اور کہا، میں آپ کے پاس 2 یا 3 دن رکنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی مہمان نوازی کی عادت تھی، ان کا مزاج تھا، انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ اب وہ صحابی جو میزبان تھے وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو گئے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات انتظار کرتے رہے، اب عبادت کے لیے اٹھیں گے، اب عبادت کے لیے اٹھیں گے، اب عبادت کے لیے اٹھیں گے۔ صبح ہو گئی، ذہن میں خیال آیا شاید میرے موجود ہونے کی وجہ سے انہوں نے عبادت نہیں کی۔ دن اور رک گئے، لیکن پھر پوری رات انتظار کرتے رہے اور یہ صحابی سوتے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی حال ہوا، پھر کہا کہ چچا میں تو آپ کے یہاں پر اس لیے رکا تھا تاکہ آپ کے خاص عمل کو دیکھ لوں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لگاتار 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ہاں بس میرا ایک عمل یہ ہے کہ میں اپنے دل کو کینے سے بغض سے بالکل پاک رکھتا ہوں۔
اور اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو میرا دل پریشان ہو جاتا ہے، اگر کسی کو خوشی ہوتی ہے، کسی کو کاروبار مل جاتا ہے، کوئی اور خوشی ہوتی ہے تو میرا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چچا آپ کا یہی عمل ہے وہ جس کی وجہ سے آپ کو لگاتار 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہماری زبانوں سے دوسرے کی زندگی خراب ہو رہی ہے، تانا دینا، لڑنا جھگڑنا ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہمارے ہاتھوں سے دوسروں کی عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں۔